نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. 11 مہینوں تک تم جن کاموں میں مبتلا رہے ہو ان کاموں نے تمہارے تقوی کی خاصیت کو کمزور کر دیا. اب روزے کے ذریعے اس تقوی کی خاصیت کو دوبارہ طاقتور بنا لو. اس ماہ مقدس کی اہم عبادت روزہ اور نماز تراویح ہے. لہذا بات صرف اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا جائے اور تراویح پڑھ لی جائے، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرنا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ اپنی اصل مقصد زندگی سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے. اس دوری کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے ہی سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے. بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح تو پڑھنی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے عبادات میں صرف کرو. مثلا تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم کیا کرتے تھے. اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم داخل رہی ہے. لہذا ہم بھی رمضان مبارک میں عام دنوں کی مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کریں. نوافل کی کثرت کریں. دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں. مثلا تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہے ہی، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے. اس کے علاوہ اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھے جاتے تھے تو کم از کم رمضان مبارک میں تو پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ صدقات کی کثرت کریں. رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہے. جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا. لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں. اسی طرح ذکر اللہ کی کثرت کریں. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں. ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں. اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آ جائے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور یہ سب تو کام کرنا ہے، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزار لیں. رمضان مبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں
اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہ اٹھے انشاءاللہ۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، اور فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس ماہ مقدس کی ناقدری نہ کریں۔ جو شخص رمضان مبارک کو لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دے اور اس کا حق ادا کر کے اپنے کو مستحق رحمت نہ بنائے، یقیناً اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ایسے بدنصیب کے لیے ہلاکت و بربادی کی بددعا کی گئی۔ افسوس ہے کہ آج رمضان مبارک کی قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں پائے جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں کھانے کے ہوٹل اور چائے کی دکانیں کھلی نظر آتی ہیں اور برسر عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ سے نہایت ہمدردانہ اپیل ہے اور گزارش ہے کہ ماہ مبارک میں دن میں ہوٹل نہ کھولیں، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کی جائے۔ لہذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو، خوب مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، پوری انسانیت کے لیے مانگو۔ اور اس وقت جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس کی زد میں آ کر کے لاکھوں انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس وبا کے خاتمے کے لیے، اس وائرس کے خاتمے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگو، اللہ سے رو رو کر کے مانگو کہ پروردگار عالم اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اس وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔